کیونکہ ہمارا مسلک امام احمد رضا ہے جو یوں فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کچھ عرصے سے ناسک اور ناسک ضلع کے اطراف میں، آس پاس کے علاقوں میں، ناسک شہر کے اطراف میں ایک طبقہ ہے جو کسی کی تقلید کا قائل نہیں ہے اور وہ تقلید کو شرک کہتا ہے۔ ایسا فرقہ بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی ناسک کے مجلس شورا کے ارکان نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے تقلید کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں۔ چونکہ جو حضرات تقلید کے قائل نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں اور ان کا نام غیر مقلدین ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو الگ الگ انداز کے اندر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قرآن مقدس جیسی کتاب موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، تو پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کیا تو انشاءاللہ اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت محسوس کریں گے کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑ دے کہ تم مقلد کیوں ہو تو آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، ابھی ہم بعد میں ان کا جائزہ لیں گے اور ان کی کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، لیکن پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں خود تقلید کا حکم فرمایا ہے اور جگہ جگہ قرآن مقدس کی آیتوں سے اشارے ملتے ہیں کہ ایک انسان کو تقلید کرنا چاہیے، ایک مومن کو تقلید کرنا چاہیے۔ جتنے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس محفل کے اندر وقت میں گنجائش رہی تو ان سوالوں کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تقلید کے متعلق علم نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان خاموش ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال کتنا اچھا سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی گندی نیتیں موجود ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر باطل فرقے کا انداز یہ ہے، وہ نعرہ اچھا لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے گناؤنی سازش ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن مقدس کے اندر علم موجود ہے، قرآن کے اندر مسائل موجود ہے، تو اس کے بعد پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سنو، جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، ہم اس مسئلے میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے۔ جیسے دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، ویسے یہ بات مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز مومنین پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی گئی ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کے معاملے میں کہ 5 وقت کی نماز ہے، اس میں ہم نہ امام اعظم کے مقلد ہیں نہ امام شافعی کے مقلد ہیں، ہم اس میں مقلد نہیں ہیں۔ قرآن نے جس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا، حدیث نے جس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا، ہم اس میں کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ ہم مقلد کن مسائل میں ہیں؟
جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہم اس کو حدیث میں تلاش کرتے ہیں، اور جس مسئلے کو حدیث نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا اس مسئلے میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب یہ سوال ہی لغو ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت سے بیان نہیں کیا، جس کو مسئلے کو حدیث میں وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، اس مسئلے میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں تو پھر یہ سوال کرنے کا حق کیسے ہے؟ بات اتنی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسائل کو بیان کر دیا ہے، حدیث پاک میں بھی میرے سرکار نے سارے مسائل کو بیان کیا ہے، اس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ پھر ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں جب قرآن میں مسئلہ موجود ہے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، حدیث میں مسئلہ موجود ہے مگر وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، تو ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو جو مسئلہ واضح ہے اس میں ہم مقلد نہیں، جو واضح نہیں ہے اس میں مقلد ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان نازل فرمایا مگر ہم ائمہ کے محتاج ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ وہ یوں کہ سمندر کے اندر موتی ہے، اس کا علم کسے نہیں ہے۔ مزدور بھی جانتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے، سیٹ بھی جانتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے، عالم بھی جانتا ہے سمندر میں موتی ہے، جاہل بھی جانتا ہے سمندر میں موتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ جب سب کو معلوم ہے سمندر میں موتی ہے لیکن ہر آدمی سمندر میں چھلانگ کیوں نہیں لگاتا؟ جب معلوم ہے سمندر میں موتی ہے تو پھر چھلانگ لگاؤ اور موتی نکال لو، پھر تمہیں ٹھیلا چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں لوم چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں کپان کی دکان لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ اکبر پھر تمہیں مسجد میں امامت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب تم موتی سمندر سے نکالتے جاؤ گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے، اربوں پتی بن جاؤ گے۔ لیکن مجھے بتاؤ جب سب کو معلوم ہے کہ موتی سمندر میں موجود ہے مگر ہر کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا، معلوم ہونا اور بات ہے لیکن ہر چھلانگ نہیں لگاتا، اس لیے نہیں لگاتا کہ موتی تک جانے کے لیے غواص کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب غواص جو تیرنے کا فن جانتا ہے، جو سانس روکنے کا فن جانتا ہے، جو اترنے کا فن جانتا ہے، جو موتی تلاش کرنے کا فن جانتا ہے، دنیا اس غواص کو تلاش کرتی ہے، وہ اندر تہ میں جاتا ہے، اور جتنا ماہر تیراک ہوتا ہے، جتنا ماہر غواص ہوتا ہے، وہ اتنے زیادہ قیمتی موتی نکال کر لاتا ہے، اور جب دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو دنیا اس موتی سے استفادہ کرتی ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ارے جب دنیا کے سمندر میں موتی ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن ہر کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا، مخصوص غواص اس میں داخل کیے جاتے ہیں اور وہی موتی نکال لاتے ہیں۔ اگر کسی کو تیراکی کا فن نہیں معلوم، اگر کسی کو تیرنے کا ہنر نہیں معلوم اور وہ چھلانگ لگا دے تو موتی تو نکالنا دور کی بات، وہ اپنی جان بھی کھو بیٹھے گا، وہ سمندر کے اندر ڈوب جائے گا، وہ مر جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ نادانو جب دنیا کے سمندر کے اندر موتی ہے سب کو معلوم ہے لیکن ہر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، تو قرآن ایک بغیر کنارے کا سمندر ہے، قرآن علوم کا سمندر ہے، قرآن معارف کا سمندر ہے، قرآن معانی کا سمندر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک پہلے دن سے لے کر کے قیامت تک کے سارے مسائل قرآن کے اندر موجود ہے لیکن کسی جاہل کو اس میں گوتا لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں گوتا لگانے کے لیے امام اعظم جیسے غواص کی ضرورت ہے، امام شافعی جیسے غواص کی ضرورت ہے، امام حنبلی جیسے غواص کی ضرورت ہے، امام مالک جیسے غواص کی ضرورت ہے۔ جتنا ماہر گوتا خور ہوگا اتنا قیمتی موتی نکال لائے گا۔ امام اعظم جیسا جب قرآن کے علوم میں گوتا لگاتا ہے تو پوری امت کو مسائل کے موتی پیش کرتا۔ سنی دعوت
مسلک اعلی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی۔ وہ سمندر ہے علوم کا، وہ سمندر ہے مسائل کا، لیکن اس میں غواص کی ضرورت ہے۔ ہر ایرا گیرا نتو خیرا اگر اس کے اندر گوتا لگانے کی کوشش کرے گا تو جیسے دنیا کا ان پڑھ، دنیا کی تیراکی کا فن نہ جاننے والا اگر سمندر میں موتی کی لالچ میں گیا تو وہ باہر ہی نہیں آ سکتا، اسی طرح سے اگر قرآن کے اندر کوئی دماغ لڑائے اور عقل کا گھوڑا دوڑائے تو وہاں سمندر میں جانے سے جان جا سکتی ہے، یہاں جانے سے ایمان جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو تیرنے کی اجازت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب پتہ چلا ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان پر اعتماد کیوں کرتے ہیں، ان پر اعتبار کیوں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تقلید سب کرتے ہیں، جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، اس لیے کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو دلیل پر نگاہ کیے بغیر اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ یوں تو اس کی بڑی اصطلاحات ہیں، میں ان اصطلاحات میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، میں آپ میں سے ہوں، آپ کی زبان بولتا ہوں کہ بغیر کسی دلیل پر نگاہ کیے ہوئے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، امام اعظم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہم اس میں دلیل نہیں مانگتے، ہمارے امام نے بیان کیا، قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے اس مسئلے کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی نے بیان کیا، شوافی اس کو مان لیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا، حنبلی اس کو مان لیتے ہیں۔ امام مالک نے بیان کیا، امام مالک کے ماننے والے مالکی اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جو غیر مقلدین ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، اہل ذکر سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، غیر مقلدین کا پان کی دکان لگانے والا یا ٹھیلا ڈھکیلنے والا یا رکشہ چلانے والا یا بس چلانے والا یا ٹیچر یا ڈاکٹر یا انجینئر جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے مولوی سے پوچھتا تو ہے، اور اس کا مولوی جو فتویٰ دیتا ہے وہ اسی فتوے پر عمل کرتا ہے۔ دراصل ان کا ڈھونگ ہے، یہ امت کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ امت کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی مقلد ہیں۔ اب یہ جن کی تقلید کرتے ہیں میں بتاؤں، یہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، ابن قیم کی تقلید کرتے ہیں، قاضی شوکانی کی تقلید کرتے ہیں، صدیق حسن بھوپالی کی تقلید کرتے ہیں، وحید الزماں کی تقلید کرتے ہیں، اور اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ان کے فتوے پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، امام مالک کے مقلد ہیں، شوافی امام شافعی کے مقلد ہیں۔ ایک وقت میں ایک امام کی تقلید واجب ہے، لیکن بات اتنی ہے غیر مقلدین بھی مقلد ہیں اور ہم بھی مقلد ہیں، مگر یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی ان کی تقلید کرتا ہے جن کو خواب میں خدا کا دیدار ہوتا ہے، اور کوئی ان کی تقلید کرتا ہے جو چوری کی بنیاد پر جیل میں سڑایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت مقلد وہ بھی ہیں۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہم کس کے مقلد ہیں؟ ہم حنفی ہیں اگر تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا، اے محبوب کچھ ہوں گے جو آپ کے جو بعد میں آ کر آپ سے جڑیں گے، آپ سے جوائن ہوں گے۔ جب سورہ جمعہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کچھ ہوں گے جو بعد میں آ کر آپ سے جڑیں گے، تو صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سابقون الاولون تو آ کر آپ سے مل گئے، آپ کے صحابہ تو آپ سے جڑ گئے، قرآن کہتا ہے جو بعد میں آ کر آپ سے جڑیں گے
हुजूर ये किसके लिए है, ये कौन लोगों के लिए है? अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं मेरे रसूल ने करीब में बैठे हुए हजरत सलमान फारसी के कांधे पर हाथ मारा, फरमाया कुरान की इस आयत में जिनका तस्करा किया गया है ये उनकी इन लोगों के की जगह से वो होंगे, यानी फारस की तरफ से वो होंगे। अल्लाह अकबर, ये इनकी कौम से होंगे जिनका जिक्र कुरान की इस आयत में किया गया है। अल्लामा इब्न हजर इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की इस आयत में जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा की जात है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप गौर तो फरमाएं, कुरान मुकद्दस अल्लाह अकबर इशारतन जिसका तराना पड़ रहा है वो अल्लाह अकबर हमारे अइम्मा हैं, हमारे इमाम हैं, जानते हैं आप। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह अकबर मक्का मुकर्रमा में शोदाए हुनैन के मज़ारात पर मैंने एक रात क़याम किया। जब मैंने शोदाए हुनैन के मज़ारात पर एक रात क़याम किया तो एक रात में मैंने 70 मरतबा अल्लाह के रसूल से आलमे बेदारी में मुलाकात की है। आप गौर फरमाएं, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं वो ऐसे लोग हैं कि अल्लाह अकबर रसूल से मुलाकात करें, ख्वाब में अल्लाह का दीदार करें, कुरान जिनके इशारतन जिनकी शान बयान करें, हदीस में जिनके मर्तबे को बयान किया गया है, हम उनके मुक़ल्लिद हैं। लेकिन ये इब्ने तैमिया के मुक़ल्लिदीन जानते हैं इब्ने तैमिया कौन था? ये वही शख्स है माज़अल्लाह जिसने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म साबित किया और उसने बयान किया। जिस वक्त वो अल्लाह का जिस्म साबित करना चाहता था तो वो मिंबर पर बैठा हुआ था, मिंबर के ऊपर के जीने से वो उतर कर नीचे के जीने पर आया और उसने कहा जिस तरीके से मैं मिंबर पर उतरता चढ़ता हूं उसी तरह से अल्लाह भी ऊपर उतरता और चढ़ता है। जिस तरीके से मेरी पीठ है अल्लाह की भी पीठ है माज़अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले से जिस्म को साबित किया गया। अल्लाह अकबर। अब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मुक़ल्लिदीन हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ये नजद में पैदा हुआ जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया कि नजद से शैतान का सींग निकलेगा और वहां पर जलजले होंगे। अल्लाह अकबर। वो नजदी जालिम ने एक मर्तबा कुर्सी पर बैठ करके अपने पैरों को यूं हिलाया और कहने लगा जैसे कुर्सी पे बैठ के मैं पैर हिलाता हूं वैसे अल्लाह अपनी कुर्सी पर बैठकर पैर हिला रहा है और अल्लाह के वजन से उसकी कुर्सी चरचरा रही है। अल्लाह अकबर। ये जिसके मुक़ल्लिद है उनका अकीदा ये है, वो कहता है कि मैं अपनी लाठी से बकरी को डरा करके भगा सकता हूं, यानी अपनी लाठी से मैं जितना फायदा उठा सकता हूं, मेरी लकड़ी मुझे जितना फायदा पहुंचा सकती है उतना फायदा मोहम्मद अपनी उम्मत को नहीं पहुंचा सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये उनके मुक़ल्लिद हैं। दरअसल बात ये है तकलीद वो भी करते हैं, तकलीद हम भी करते हैं, लेकिन हम किनके? अगर कोई इमाम आज़म का मुक़ल्लिद है तो आप इमाम आज़म की शान सुन चुके, उनके तक़वे को सुने। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज इशा के अंदर इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इस सूरह मुबारका की तिलावत की और उसमें क़यामत का जिक्र किया गया है। इमाम आज़म अबू हनीफा क़यामत के जिक्र से लरज़ गए। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी तो अल्लाह तुम्हें वो भी दिखा देगा, एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें उसको भी दिखा देगा। इमाम आज़म रोते रोते नमाज को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद जब नमाज मुकम्मल होती है लोग निकल निकल कर चले जाते हैं। इमाम आज़म अपनी दाढ़ी को पकड़ते हैं। अल्लाह अकबर। सुन्नियों अपने मुकद्दर पर नाज करो, हम हनफी हैं तो हमारा मुकद्दर कैसा है, अल्लाह ने कैसा इमाम अता फरमाया। अल्लाह अकबर। खौफ का ये आलम है, खशियत रब्बानी का ये आलम है। इमाम आज़म दाढ़ी पकड़ कर रोते हैं और अर्ज करते हैं मेरे करीम नौमान के बुढ़ापे पर रहम फरमा, मेरे करीम नौमान के बुढ़ापे पर रहम फरमा। अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं तेरी बारगाह में क्या जवाब दे सकूंगा, तू नौमान के बुढ़ापे पर रहम फरमा। आपके शागिर्द जो थे अल्लाह अकबर मस्जिद के अंदर चिराग को गुल करने के लिए बार बार आते जाते, लेकिन आंसुओं को टप टप
کی آواز، موٹے موٹے آنسو مسجد کے فرش پر گرتے اور آپ آہوزاری کرتے، شاگرد دیکھ دیکھ کر واپس لوٹتے۔ آخر کار جب صبح صادق کا وقت آ گیا تو شاگرد اب اندر آتے ہیں، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پلٹ کر کہتے ہیں کیا بات ہے، مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتے ہیں حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، اب فجر کا وقت ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضور دراصل آپ رو رہے تھے، اتنے محو تھے رب کی بارگاہ کے اندر، آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے تھے، اس لیے میں مخل نہیں ہوا۔ حضور اب اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ امام اعظم اپنے اس شاگرد کو بلاتے ہیں، فرماتے تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، ورنہ رونے کی داستان لوگوں کو پتہ چل جائے گی، خشیت کا معاملہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسے ایسے اہل تقوی کے ہم مقلد ہیں۔ اگر کوئی شافعی ہے تو اللہ اکبر، وہ امام شافعی کا مقلد ہے، وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے زمانے کے اندر لوگ ان کے تقوی کے قائل ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جیسا مجاہد اگر کوئی حنبلی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر جب فتنہ خلق قرآن کے معاملے کو لے کر کے بڑی بڑی حکومتیں متزلزل ہو گئی، اس وقت اللہ اکبر حضرت امام احمد ابن حنبل کو کپڑے اتروا کر کے مامون کوڑے لگواتا تھا، حکومت کے نمائندے کوڑے لگاتے تھے، اور کوڑے لگانے کا انداز یہ تھا کہ 2 مرتبہ کوڑے لگائے جاتے تو جلاد کو بدل دیا جاتا اور تیسرا کوڑا نئے سے پڑوایا جاتا۔ پوچھا گیا جلاد بدل بدل کر کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو اللہ اکبر جواب دیا گیا تاکہ تازہ دم کوڑے جب احمد ابن حنبل کو لگیں گے تو وہ متزلزل ہو جائیں گے، اپنی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ مگر دنیا نے دیکھا مامون کا فتنہ خلق قرآن مٹی چاٹ گیا، لیکن امام احمد ابن حنبل کے پیروں میں لغزش نہیں آئی۔ آج بھی دنیا کے سامنے جب بھی فتنہ خلق قرآن کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں جھک کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وہ امام مالک جس کی بنیاد پر دنیا مالکی کہلاتی ہے، وہ کیسے عاشق رسول تھے، اللہ اکبر، پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے نہیں گئے۔ پوچھا حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے حج کے لیے نکلوں مدینے سے باہر اور میرا انتقال ہو تو مدینے سے باہر ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں مروں، کیونکہ آقا نے فرمایا ہو سکے تو مدینہ منورہ میں مرنا، جو مدینہ منورہ میں مرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ یہ امام اعظم کا، امام مالک کا انداز ہے۔ جانتے ہیں پوری زندگی کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر نہیں بیٹھے، اس لیے نہیں بیٹھے کہ یہ تو میرے نبی کا شہر ہے جس میں میرے رسول آرام کر رہے ہوں، میں اس میں سواری پر کیسے بیٹھوں؟ اللہ اکبر، جب مدینہ منورہ کے اندر آپ کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہوتی تو دور جاتے، مدینہ منورہ کی سرحد کے باہر نکلتے اور وہاں پر حاجت سے فارغ ہوتے اور ارشاد فرماتے جس میں میرا محبوب آرام کر رہا ہو اس میں کیسے پیشاب کیا جائے، اس زمین پر پاخانہ کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام مالک کو کانٹا چبھ گیا، جب کانٹا چبھا شاگردوں نے کہا حضور اس کانٹے کو نکال لیجئے تکلیف دے گا، آپ نے اس کانٹے کو کس کے باندھ لیا، لوگوں نے کہا حضور تکلیف دے گا، فرمایا تکلیف دے گا تو دے گا لیکن اس کو نکالنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو بڑے مزے میں فرماتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کے شہر کے خار اس لیے کہ امام احمد رضا کو اپنے گھر کی گڑی ہوئی شریعت نہیں ملی، امام احمد رضا کو مصطفیٰ کریم کی عطا کردہ شریعت انہی بزرگوں کے وسیلے سے ملی ہے، عشق کو بھی انہی کے وسیلے سے ملا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ اور چھوٹے بھائی حسن بریلوی کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خار طیبہ
پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ امام مالک کو وہ کانٹا چبھا تو پیر میں باندھ لیا، لوگوں نے کہا نکال دے، فرمایا نہیں، قیامت کے دن اللہ جب مجھ سے پوچھے گا اے مالک دنیا سے کیا لایا ہے، تو عرض کروں گا تیرے حبیب کے شہر کا کانٹا لایا ہوں، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو یاد رکھے، مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، یہ سب اہل سنت ہے، اور یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ایک فرقہ ناجیہ اہل سنت ہے۔ غیر مقلدین یہ کہہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ 4 فرقے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو بتاؤ حنفی جائے گا، شافعی جائے گا، مالکی جائے گا کہ حنبلی جائے گا؟ وہ نادانو سنو، یہ الگ الگ فرقے نہیں ہیں، فرقہ ناجیہ تو ایک ہے اہل سنت، اور یہ چاروں اہل سنت ہی ہے، اسی لیے چاروں حق پر ہے۔ اور غیر مقلدین جو ہے بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو رفع یدین کیا گیا، آمین بالجہر کہی گئی، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں جواب دیا جائے ہمارا اختلاف غیر مقلدین سے رفع یدین پر نہیں ہے، ہمارا اختلاف غیر مقلدین سے آمین بالجہر پر نہیں ہے، ہمارا اختلاف غیر مقلدین سے ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فروع اختلاف ہے۔ ان اختلافات کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی گمراہ ہو یا کافر ہو۔ شوافے ہاتھ ہم سے الگ انداز سے باندھتے ہیں، لیکن ہم ان کو اگر وہ اہل سنت پر ہے تو ہم ان کو جنتی اور حق پر سمجھتے ہیں، حنبلیوں کو حق پر سمجھتے ہیں۔